प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जो हमने गुफ्तगू की, लेकिन अब जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों के बाद अब सेनेट इंतखाबात के हवाले से तमाम सियासी जमातें जो है वो मुतहरिक नज़र आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं डॉक्टर इबादुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया डालने का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब ये जो मखसूस नशिस्तों के बाद पार्टी पोजीशन जारी की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अब सूबाई असम्बली के अंदर पार्टी पोजीशन या सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं अगर सेनेट इलेक्शन को आप सामने रखें तो? शुक्रिया जी। ये प्रोविंशियल असम्बली में अब अपोजिशन के पास नंबर है 53 और गवर्नमेंट के पास है 92। तो पहले से अब हमें 25 सीट्स मिली, तो इससे हमारा नंबर अप हो गया। तो ये इलेक्शन के हवाले से भी ये 2 दिन पहले मैंने एक आइडिया फ्लोट किया था गवर्नमेंट को कि अगर हम इस तरह करें, क्योंकि हमारे सूबे की जो ट्रैक रिकॉर्ड है स्पेशली सेनेट इलेक्शन में, तो ये इल्ज़ाम है कि हाउस ट्रेडिंग होती है, अपसेट होती है, और ये हिस्ट्री भी है सूबे की। तो मैं फर्स्ट टाइम इस सूबे में आया हूँ एज MPA, तो मैंने सोचा कि चलो सीट आधा तो इधर हो उधर हो, लेकिन ये दाग हमें साफ करना चाहिए। तो मैंने 2 दिन पहले ये एक तजवीज़ दी गवर्नमेंट को कि आप बज़ाहिर नंबर में हमसे ज़्यादा है पोजीशन से, तो 11 सीट से 6 आप ले ले और 5 अपोजिशन को दे दे, ताकि ये मंडी ना लगे और कॉन्सेंसस से ये इलेक्शन जिस तरह पंजाब में कॉन्सेंसस से हुआ, जिस तरह बलूचिस्तान में भी लास्ट ईयर कॉन्सेंसस से हुए, जिस तरह नेशनल असम्बली में भी ये कॉन्सेप्ट नहीं होती। तो मैंने तो ऐसे एज अ गुड विल मैंने ये कहा, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया, तो इस पर काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आज फाइनल भी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं लेकिन वैसे आपकी अगर ये हुकूमत के साथ बात ना हो अपोजिशन लीडर साहब, तो आपके मुताबिक कितनी सीटें अपोजिशन की बनती हैं? जितनी सीटें आप बता रहे हैं उसको अगर आप सामने रखें तो उस फार्मूले के मुताबिक आपकी कितनी बनती हैं? देखो फार्मूले के मुताबिक भी ये देखो 2 सीट है टेक्नोक्रेट की, तो वो एक इजीली हमारे खाते में आ सकती हैं। 2 सीट से फीमेल की, वो भी एक हम जीत सकते हैं। 3 हम ये 18 पर एक जनरल नशिस्त निकल आता है, तो 53 हमारा फिगर है, तो वो 3 हम भी निकाल सकते हैं इजीली। लेकिन हमें ये जो अपोजिशन के लोग हैं तो उसमें तो कोई इतना वो नहीं है, लेकिन अगर आप असम्बली उठा ले तो मोर देन 65% PTI के जो लोग हैं वो फर्स्ट न्यू कमर है। तो उसमें ग्रुपिंग का भी आपको पता है कि कितने ग्रुप है, कितने इख्तलाफात है। तो ये गवर्नमेंट अपोजिशन दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन भी होगी, प्लस ये जो दाग है इस असम्बली के ऊपर वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये गुड एफर्ट है और गुड फेथ पे मैंने क्या है, गवर्नमेंट ने भी 6 मेंबर्स फ्लोट किए प्रायोरिटी लिस्ट में और 5 हमने किए, तो बज़ाहिर हम तो उस तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप समझते हैं कि हुकूमत से आपको कोई मुस्बत जवाब मिला है और आज फाइनल हो जाएगा आपके मुताबिक? ये एक तो आप अगर उठा ले आप PTI के ट्रैक रिकॉर्ड, तो ये सुबह कुछ क्या कहते हैं, दोपहर को कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं, लेकिन होपफुली मुझे उम्मीद है कि आज रात को ये चीजें फाइनल हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, और अगर फाइनल नहीं होती, आप पुरुम्मीद हैं अपोजिशन लीडर साहब, आप पुरुम्मीद हैं, लेकिन एक ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन भी, प्लान बी भी आपने सामने रखा होगा। अगर हुकूमत आमादा नहीं होती तो फिर ये जो मुलाकातें मौलाना साहब के साथ हुई? जी बिल्कुल, ये बात भी है, हम उसके लिए भी तैयार है। अगर इलेक्शन पर ये जाते हैं हम उसके लिए भी तैयार है, लेकिन मैंने जो परसों जो बात की तो साथ मैंने ये भी कहा कि ये हम कॉन्सेंसस से इसके लिए तैयार है कि आपको 6 दे दे, हम 5 ले ले, लेकिन अगर इलेक्शन पर आप गए तो ये भी मैं बताता चलो कि इसको 5 भी नहीं मिले। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये अपसेट कोई हो, एक बेस्ट काज के लिए। अच्छा, तो आपके मुताबिक अब अगर हुकूमत को 5 भी नहीं मिलती अपोजिशन लीडर साहब, तो इसका मतलब है कि जो PTI के वहाँ पे अराकीन हैं, जो MPAs हैं, वो अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं और आपके मुताबिक वो टूट सकते हैं?
میں نے سمپل آپ کو کہا اپنے ایکسپیرینس سے کہ یہ جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل ورکر ہیں، بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے، وہ کل بھی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، پچھلے بھی الیکشن کنٹیسٹ کر کے آئے ہیں، تو وہ پارٹی کے ساتھ لائل ہوں گے، جو پرسنل ایکسپیرینس میں بتا رہا ہوں. اور اس میں جو مور جی دین 60% پی ٹی آئی کے جو ممبر ہے وہ فرسٹ اور لاسٹ ٹائم ہے. جو حکومت کے ہیں تو ابھی. آپ خود سوچیں کیا ہو سکتا ہے. جی تو اس سر لیے اس میرا میں سوچنا میٹر نہیں دونوں کے کرتا نا، آپ امپلیمنٹ اپوزیشن لیڈر ہیں تو آپ کو اسمبلی میں رابطے ہیں سر، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لوگ ٹوٹ سکتے ہیں اگر حکومت آپ کی تجویز نہیں مانتی تو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، میں نے گراؤنڈ ریئلٹی بتائی کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم آئے ہیں وہ یہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے. جب بجٹ سیشن میں ان لوگوں نے مائنس عمران کر دیا. آپ کو پتہ ہوگا جو بجٹ سیشن میں پہلے یہ پیش کرنے جب یہ آئے تو اس نے ملاجت کی ڈائلاگ ماری کہ جب تک خان صاحب سے میں نہ ملو تو کسی کا باپ بھی پیش نہیں کر سکتا. تو جب پیش کرنے کے لیے جی آئے تو پھر میں نے کہا کہ کیا آپ ملے ہو خان صاحب سے؟ تو اس نے کہا نہیں، اس میں ترمیم ہے کہ خان صاحب کہہ رہے کہ پیش کرو، لیکن جب میں خان صاحب سے نہ ملو تو کسی کا باپ بھی پاس نہیں کر سکتا. جب پاس کرنے کے لیے آئے تو پھر میں نے کہا کہ یار آپ نے کہا تھا کسی کا باپ بھی پاس نہیں کر سکتا، تو آپ تو خان صاحب سے نہیں ملے ہو. تو اس نے کہا نہیں، کوئی سازش ہو رہی ہے اس لیے ہم پاس کر رہے ہیں. تو میں نے علیمہ خان کی ویڈیو بھی دکھائی، خان صاحب کی جو بہن ہے، کہ اس نے کیا کہا تھا، ٹویٹ بھی دکھایا، عمران خان کا ٹویٹ بھی دکھایا. پھر میں نے کہا کہ ابھی آپ بتاؤ یار کتنے لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سیم کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اسی دن میں نے یہ کہا تھا کہ آج پختونخوا اسمبلی سے مائنس عمران ہو گیا. تو اس میں ہے کافی گروپ سے، میں آپ کو کیا بتاؤں ابھی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کا چکر ہو. میں چاہتا ہوں کہ اس صوبے پر، اس اسمبلی پر خصوصی طور پر یہ جو آپ سیٹ ہوتے رہتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں، تو میں فرسٹ ٹائم یہ آیا ہو تو میرے خیال میں یہ صوبے کی خدمت ہے اگر یہ داغ میں دو سکوں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب، جو مولانا صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون کے وفد کی ملاقات ہوئی، پھر پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی، مولانا صاحب کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے؟ کیا تینوں جماعتیں، اگر حکومت آپ کی تجویز نہیں مانتی تو پھر یہ تینوں جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں گی؟ بالکل ایگزیکٹلی، ہم اپوزیشن کی جتنے بھی جماعتیں ہم انٹیک ہے، ہم ایک ساتھ ہے. اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر الیکشن ہو تو ہم الیکشن میں بھی اپنے رزلٹ دیں گے، ٹھیک ٹھاک دیں گے انشاءاللہ. آج بھی مولانا صاحب اور ہم اکٹھے تھے، آج بھی میری اور گورنر صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے. ہم ایک کیا نام ہے، جوائنٹ اپوزیشن، ہم الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے لیے انشاءاللہ. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ یہ مخصوص نشستوں کے بعد جو بیچ میں ایک خبر چلی تھی کہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اپوزیشن کے نمبر بڑھ گئے ہیں، ایسی کوئی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، یا جو حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہے ہم؟ ویسے اس پر اگر فرینکلی میں بتا دوں تو اس پر کوئی سیریس ہماری کوئی بیٹھک نہیں ہوئی، کوئی نشست نہیں ہوئی، سیریس کوئی بات اس پر نہیں ہوئی. لیکن یہ ضرور ہے، ہم نے کوئی ایفرٹس نہیں کیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ خود مجھ سے بھی رابطے کر رہے ہیں، گورنر صاحب کے ساتھ بھی لوگ کانٹیکٹ میں ہیں، شاید مولانا صاحب کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس عذاب سے اس صوبے کو نجات دلا دیں، کیونکہ اس کی جو گورننس ہے اور جو کرپشن کی برمار ہے، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اس پر حکومت کی جو خاموشی ہے، خاموشی اپنی جگہ، بلکہ یہ دہشت گردی میں یہ صوبائی حکومت سہولت کار کا کردار ادا کر رہی. یہ ایپیکس کمیٹی میں یہ چیف منسٹر نے خود کہا کہ میں دہشت گردوں کو بتہ دے رہا ہوں، دس از آن ریکارڈ. جب صوبے کا چیف ایگزیکٹو ان لوگوں کو بتہ دے دے جو ہمارے بچوں کے سر کاٹ رہے ہیں، جو چوکوں میں، چوراہوں میں، مساجد میں خودکش دھماکے کرے، تو کیا آپ لوگ، کیا یہ صوبے کے لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں گے ان سے؟ اسی دن جب یہ لاہور گئے، یہ سینکڑوں سرکاری گاڑیاں لے کر تمام ممبران یہ فارم ہاؤس میں جو پارٹی کے لیے گئے، اسی دن پورے باجوڑ کے لوگ نکلے تھے، سڑکوں پر تھے، جنازے اٹھا رہے تھے. پورا وزیرستان سڑکوں پر تھا کہ ہمیں امن دے دو، کچھ نہیں چاہیے، ہمیں امن دے دو. تو اس طرف کوئی سنگل سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے آتی نہیں ہے.
تو اس کی جو بیڈ گورننس ہے تو پی ٹی آئی میں بھی میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میں بھی سینسیبل لوگ ہیں جو یہ چیزیں دیکھتے ہیں. جو سوات انسیڈنٹ ہوا اس میں جو گورنمنٹ کی جو انسٹیٹیوشن فیلور ہے ان لوگوں نے خود بھی ایڈمٹ کیا ہے. میں آپ کو ایک اسٹرینج چیز بتاؤ، آپ حیران ہو جائیں گے. جو وہاں ڈپلائیڈ غوطہ تھا اس جگہ کے لیے، اس کو ہے ہائیڈروفوبیا. یہ ایک چیز نوٹ کر لے کہ اس بندے کو ہائیڈروفوبیا ہے اور وہ ہے غوطہ خور. اس سے کسی نے پوچھا کہ یار آپ پانی سے ڈرتے ہو تو آپ کو غوطہ خور کس طرح لیا گیا؟ تو اس نے کہا مجھے اور پتہ نہیں ہے، مجھ سے کسی نے پیسے لیے تھے، مجھے آرڈر دیا ہے کہ یہ آپ کا آرڈر ہے. تو ادھر ہر چیز جو ہے پیسوں کی رشوت کی بھرمار ہے. آپ کی سیکرٹری کے اپوائنٹمنٹ کے لیے الگ پیسے ہے، کمشنر کے الگ ہے، ڈی سی کے لیے الگ ہے، ڈی ایچ او کے لیے الگ ہے. اچھا صرف اتنا بتا دیں اپوزیشن لیڈر صاحب، اتنا بتا دیں کہ مطلب آپ جی اپوزیشن لیڈر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ اور گورنر صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب کی حکومت کو ختم کیا جائے، اس سے نجات دلوا دیں. ایگزیکٹلی بالکل. یہ میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ نہیں چاہتے. کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ ادھر گورننس نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن میں 27 لوگوں کو نوٹیفائی کر کے پارلیمانی سیکرٹری بنائے. ادھر یہ 92 ممبر ہے، سارے سب جو ہے 92 کے 92 وہ جو کہتے تھے وہ خان صاحب شفاف چلی سب کے ساتھ سرکاری وہیکل ہے، سب کے ساتھ آفیسز ہے. کوئی پارلیمانی سیکرٹری ہے، کوئی 35 اس کے کیبنٹ ممبر ہے، باقی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہے. تو اس طرح گورننس ہے، اس سے لوگ تنگ ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ سر والنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اپوزیشن لیڈر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے ایک یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ گورنر اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لائی جائے صوبے کے اندر. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کریں گے.